السلام علیکم کلاس 5۔ آج ہم نے اردو قواعد کا یونٹ ہے آج آپ کا، اور آپ نے محاورے پڑھنا ہے۔ محاورے کے لیے پیج نمبر 115 صفحہ نمبر 115 کھولیے، اور میں بتاتی ہوں آپ کو کہ محاورہ کسے کہتے ہیں۔ محاورے کسی بھی زبان کا حسن ہوتے ہیں۔ یہ الفاظ کا وہ مجموعہ ہے جس کے معنی اصل معنی سے مختلف ہوتے ہیں۔ یعنی جو لفظ محاورے میں استعمال ہوتا ہے وہ ذو معنی الفاظ ہوتے ہیں، اس کے اصلی معنی میں وہ استعمال نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہے، لکھا ہے جس طرح وہ معنی نہ لیجئے، لکھا ہے جس طرح وہ معنی نہ لیجئے، یعنی کہ آسمان سے باتیں نہ کیجئے۔ اب اس شعر میں دیکھیے، آسمان سے باتیں کرنا، ظاہر ہے کوئی آسمان سے بات تو کر نہیں سکتا۔ اصل معنوں میں کیا آ رہا ہے؟ اصل معنی سے کیا بن رہا ہے کہ جو آسمان سے باتیں کرنا، ٹھیک ہے۔ لیکن آسمان کی تو نہ کوئی زبان بھی نہیں ہے، کیا ہم آسمان سے باتیں کر سکتے؟ نہیں نا۔ تو یہ حقیقی معنی جو ہیں وہ کیا ہیں؟ آسمان سے باتیں کرنا ہے، لیکن محاورے ہمیشہ اس کے غیر حقیقی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ صحیح؟ یعنی آسمان سے باتیں کرنا سے مراد آسمان کیا ہے؟ آسمان بہت بلند ہے نا۔ تو آسمان کی بلندی یعنی کوئی چیز اگر بہت زیادہ بلند ہے، کسی کی ہائٹ ہے، کسی کا قد ہے، وہ اتنا لمبا ہے، تو بھائی کیا قد ہے اس کو، آسمان سے باتیں کر رہی ہے، یا وہ آسمان سے باتیں کر رہا ہے۔ اونچی ہائٹ والے، لمبی ہائٹ والے کی، یا پہاڑ ہیں، آسمان سے باتیں کرتے پہاڑ، یا عمارتیں ہیں، بلڈنگ ہیں، جیسے برج خلیفہ ہے دبئی کی، کتنی بلند عمارت ہے، تو ہم اس کے لیے کہتے ہیں کہ برج خلیفہ آسمان سے باتیں کر رہی ہے۔ صحیح؟ تو ایسی عمارتیں، کراچی میں ایسی بہت سی عمارتیں ہیں جو آسمان سے باتیں کرتی ہیں، ان کی بلندی کے لیے ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کیونکہ آسمان بلند ہے۔ آیا سمجھ میں؟ ٹھیک ہے، یہاں آسمان سے باتیں کرنا محاورہ ہے جس کے معنی بہت اونچا ہونے کے۔ صحیح؟ محاورہ کسی لفظ کو حقیقی معنی کے بجائے غیر حقیقی معنی میں استعمال کرنے کو کہتے ہیں۔ غیر حقیقی معنی میں استعمال کرنے کو محاورہ کہا جاتا ہے۔ مثلا لفظ کھانا، اب کھانے کے معنی کوئی چیز بطور خوراک لینا، کھانے کے معنی کوئی چیز بطور خوراک لینا ہے، یعنی جیسے ہم سے کھانا کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے کہ ہم کھانا کھاتے ہیں، کچھ کھانا، لیکن محاورے میں استعمال کرتے وقت اصل معنی نہیں ہوں۔ مثلا ہوا کھانا، غم کھانا، چغلی کھانا، غم کھانا، چغلی کھانا۔ اب یہاں غم کھانے سے مراد غم کو تو کھایا نہیں جا سکتا نا، سوچنے والی بات ہے نا، غم کوئی کھانے کی چیز تو ہے نہیں کہ ہم اس کو کھائیں۔ آ رہا ہے سمجھ میں؟ لیکن کسی کا بہت زیادہ دکھ اٹھانا، غم اٹھانا، بہت زیادہ غم ہے کسی کو، ٹھیک ہے، تو اس کا غم اس کو کھائے جا رہا ہے، وہ اپنے بیٹے کی جدائی کا غم اس کو کھا رہا ہے۔ مقصد کیا ہوا؟ وہ اس کے غم میں صدمے کا شکار ہے اور اس کی صحت دن بدن خراب ہو رہی ہے، تب ہم کہتے ہیں کہ وہ اپنے بیٹے کی جدائی کا غم کھا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ غم کوئی کھانے کی چیز تو نہیں ہے، تو لہٰذا کہ کیا ہو گیا؟ غیر حقیقی معنوں میں ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ اسی طرح چغلی کھانا، چغلی کھانا کیا مقصد ہوتا ہے؟ کسی کی چغلی کرنا، کسی کی بات کو دوسرے تک پہنچانا، ہم کہتے ہیں چغلی کر رہا ہے وہ۔ اب کھانا، ظاہر کوئی چغلی تو نہیں کھا سکتا، تو یہاں پر بھی چغلی کھانا محاورہ ہے، ٹھیک ہے۔ بعض لوگوں کی چغلی کھانا بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے محاورہ آپ کو سمجھ میں آیا؟ یعنی کہ دوبارہ میں ریپیٹ کر دیتی ہوں، محاورہ کسی لفظ کو حقیقی معنی کے بجائے غیر حقیقی معنی میں استعمال کرنے کو کہتے ہیں۔ آگے بات سمجھ میں؟ اچھا، اب ایکسرسائز آپ نے دیکھنی ہے، محاوروں کا درست استعمال، محاوروں کا درست استعمال، محاوروں کا درست استعمال۔ سوال دیکھیے، نیچے دیے گئے جملوں میں سے محاورے پہچان کر الگ کیجیے اور جملوں کے سامنے صحیح یا غلط کا نشان لگائیے۔ پہلا محاورہ انہوں نے لکھا ہے آسمان سے باتیں کرنا۔ آسمان سے باتیں کرنا محاورہ ہے اور اس کے معنی کیا ہیں؟ بہت اونچا ہونا، بہت اونچا ہونا۔
اب یہاں دو جملے ہیں، آپ نے صحیح جملے پر ٹک کا نشان لگانا ہے، یعنی جس جملے میں آسمان سے باتیں کرنا غیر حقیقی معنوں میں استعمال ہوا ہے تو آپ اس کو ٹک کرو گے، اور جہاں حقیقی معنوں میں استعمال کیا جائے گا وہاں آپ غلط کا نشان لگاؤ گے، کراس لگاؤ گے۔ صحیح؟ یہ ایکسرسائز آپ کتاب میں ہی کر لیں کیونکہ ابھی کاپیاں آپ کے پاس موجود نہیں ہیں۔ صحیح؟ تو اس کو آپ کتاب میں ہی کر لیجیے۔ اچھا، اب جملے دیکھیے، وہ اتنی باتونی ہے کبھی کبھی آسمان سے باتیں کرنے لگتی ہے۔ جملہ نمبر 2 دیکھیے، کراچی کی سیر میں آسمان سے باتیں کرتی عمارتیں دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ اب اس میں کون سا صحیح ہے؟ ظاہر ہے جس جملے میں آسمان سے باتیں کرنا غیر حقیقی معنوں میں استعمال ہوا وہ صحیح ہے، لیکن جس جملے میں آسمان سے باتیں کرنا حقیقی معنوں میں استعمال ہوا وہ غلط ہے۔ جیسے کہ وہ اتنی باتونی ہے کبھی کبھی آسمان سے باتیں کرنے لگتی ہے، اس جملے میں آسمان سے باتیں کرنا حقیقی معنوں میں استعمال ہوا ہے کہ ٹھیک ہے، ایسا تو ہو نہیں سکتا آسمان سے باتیں کرے، لہٰذا یہ جملہ غلط ہو گیا۔ اور جملہ نمبر 2 یہ صحیح ہے، اس پہ آپ رائٹ کا نشان لگائیں گے کہ کراچی کی سیر میں آسمان سے باتیں کرتی عمارتیں دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ صحیح؟ اب دیکھیے جملہ محاورہ نمبر 2۔ محاورہ نمبر 2 ہے پانی پانی ہونا۔ پانی پانی ہونا، اس کے کیا معنی؟ بہت زیادہ شرمندہ ہونا۔ ٹھیک ہے، اب دیکھتے ہیں ہم دونوں جملوں میں کون سا جملہ درست ہے۔ سب کے سامنے ڈانٹ پڑنے سے وہ پانی پانی ہو گیا۔ اور جملہ نمبر 2 دیکھیے، تیز بارش کی وجہ سے ہر طرف پانی پانی ہو گیا۔ اب جملہ نمبر 2 میں تیز بارش کی وجہ سے ہر طرف پانی پانی ہو گیا، اس میں یہ غیر حقیقی معنوں میں استعمال نہیں ہوا بلکہ حقیقی معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ پانی پانی ہونا اس جملے میں حقیقی معنی میں استعمال ہو رہا ہے کہ تیز بارش کی وجہ سے ظاہر ہے ہر طرف پانی پانی ہو گیا، لیکن جملہ نمبر 1 میں سب کے سامنے ڈانٹ پڑنے سے پانی پانی ہو گیا، ظاہر ڈانٹ پڑنے کو پانی کا تو تعلق ہی نہیں ہے، لیکن وہ شرمندہ ہو گیا، شرمندہ ہونے کے معنوں میں استعمال ہوا، سب کے سامنے ڈانٹ پڑنے سے وہ پانی پانی ہو گیا، لہٰذا جملہ نمبر 1 پر آپ ٹک مارک لگائیں گے۔ تیسرا محاورہ دیکھیے، آنکھیں بند ہونا۔ آنکھیں بند ہونا، اس کے معنی کیا ہے؟ وفات پا جانا، انتقال ہو جانا، مر جانا۔ اب جملہ نمبر 1 یہ میں آنکھیں بند کر کے سو گیا، اس جملے میں آنکھیں بند کر کے سو گیا حقیقی معنی میں استعمال ہوا ہے، لہٰذا یہ محاورہ تو نہیں ہوا۔ جملہ نمبر 2، چودھری صاحب کی آنکھیں بند ہوتے ہی ان کے بیٹوں میں لڑائیاں ہو گئیں۔ چودھری صاحب کی آنکھیں بند ہوتے ہی ان کے بیٹوں میں لڑائیاں ہو گئیں۔ جملہ نمبر 2 میں آنکھیں بند ہونا غیر حقیقی معنی میں استعمال ہوا، لہٰذا اس پر آپ ٹک مارک کا نشان لگاؤ گے، یعنی کہ درست۔ محاورہ نمبر 4، آنکھیں دکھانا، اس کے معنی غصہ سے گھورنا، آنکھیں دکھانا غصے سے گھورنا۔ اور جملہ نمبر 1 دیکھیے، تکلیف کی وجہ سے سمیہ نے ڈاکٹر کو اپنی آنکھیں دکھائیں۔ جملہ نمبر 2، امی نے واصف کو آنکھیں دکھائی اور کمرہ صاف کرنے کو کہا۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیے جملہ نمبر 1 میں تکلیف کی وجہ سے سمیہ نے ڈاکٹر کو اپنی آنکھیں دکھائی، حقیقی معنی میں استعمال ہو رہا ہے آنکھیں دکھانا، لیکن یہ غلط ہے۔ صحیح ہے، یعنی کہ محاورہ ہم نے ابھی بتایا کہ محاورہ ہمیشہ غیر حقیقی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 2 جملہ، امی نے واصف کو آنکھیں دکھائیں اور کمرہ صاف کرنے کو، یعنی کہ امی نے غصے سے، جب کمرہ صاف نہیں تھا تو امی نے آنکھیں دکھائیں واصف کو کہ کمرہ تو صاف ہی نہیں ہے، لہٰذا امی نے واصف کو آنکھیں دکھائیں اور کمرہ صاف کرنے کو کہا، اس پر آپ رائٹ کا نشان لگاؤ گے۔ یہ تو تھا 115 میں آپ نے محاورے کیے، اور اب دیکھیے ایکسرسائز نمبر 2۔ دیے گئے محاوروں کے جملے بنائیے۔ یاد رہے کہ محاورے کے اصل الفاظ کو بدلے بغیر مختلف افعال میں تبدیلی کر سکتے ہیں۔ مثلا جان پر کھیلنا، افعال مطلب فعل کی جمع، یعنی کام ہے نا، کھیلنا کیا ہے؟ کھیلنا بھی ایک ورب ہے، تو جان پر کھیلنا ایک محاورہ ہے، اسے نیچے لکھے گئے جملوں میں مختلف طریقوں سے استعمال کیا گیا ہے۔
اس نے اپنی جان پر کھیل کر میری جان بچائی۔ فوجی نے اپنے دشمن کی حفاظت کے لیے جان پر کھیلنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ فائر مین کا کام ہی اپنی جان پر کھیلنا ہے۔ تینوں جملوں میں جان پر کھیلنا محاورے کے طور پر استعمال ہوا ہے، کیونکہ وہ غیر حقیقی جان پر کھیلنا غیر حقیقی معنوں میں استعمال ہوا ہے، حقیقی معنوں میں استعمال نہیں ہوا۔ ظاہر کوئی جان سے کیسے کھیل سکتا ہے؟ جان کوئی ٹوائس تو نہیں ہے، کھلونا تو نہیں ہے کہ اسے کھیلا جائے، ہے نا؟ تو جان پر کھیلنا ایک محاورہ ہے جو کہ غیر حقیقی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اب جملے بنائیے۔ جان پر کھیلنا یعنی کیا معنی ہے؟ جان پر کھیلنا کے معنی کیا ہیں؟ اس محاورے کے معنی کیا ہیں؟ جان کی پرواہ نہ کرنا۔ اب جملہ نمبر 1، فائر مین نے اپنی جان پر کھیل کر آگ بجھائی۔ اب جملہ نمبر 2 آپ نے خود پینسل سے کتاب میں بنانا ہے، جو بھی آپ کو سمجھ میں آئے، ٹھیک ہے؟ اوپر بھی 3 جملے دیے ہوئے ہیں، ان میں سے اگر کوئی آپ کو اچھا لگتا ہے وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یا فوجی جوان اپنی جان پر کھیل کر اپنے ملک کی حفاظت کرتے ہیں۔ ہر فوجی اپنے جان پر کھیل کر اپنے شہری اور اپنے ہم وطنوں کی جان بچاتا ہے، یہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ اپنے منہ میاں مٹھو بننا۔ اپنے منہ میاں مٹھو بننا یعنی کہ اپنی تعریف خود کرنا۔ کوئی آپ کی تعریف نہیں کر رہا اور کوئی اپنے منہ، بعض لوگ اپنی تعریفیں کی جاتے ہیں باتوں کے دوران، بھائی میں تو یہ ہوں، میں نے تو یہ کیا، میں نے تو وہ کیا، اپنی ہی تعریف کی جاتی ہیں، تو اس کو کہتے ہیں کہ اپنے منہ میاں مٹھو بننا، یعنی کہ کوئی کر ہی نہیں رہا ہے، دوسرے بولیں تو اچھا لگتا ہے، پر آپ خود ہی اپنی تعریف کیے جائیں گے تب یہ محاورہ بولا جاتا ہے کہ اپنے منہ میاں مٹھو بننا۔ اپنے منہ میاں مٹھو بننے سے فائدہ ہم تو جب جانیں جب استانی تمہاری تعریف کریں۔ صحیح ہے؟ یعنی کہ اپنے منہ میاں مٹھو بننے سے فائدہ، مطلب کیا فائدہ ہوگا؟ اپنی تعریف آپ کرنے سے اگر فائدہ آپ کو حاصل ہو، جب حاصل ہوگا جب ٹیچر آپ کی تعریف کرے۔ جملہ نمبر 2 آپ نے خود بنانا ہے، ٹھیک ہے؟ احمد تو ہر وقت اپنے منہ میاں مٹھو بنا رہتا ہے نا؟ اس طریقے سے آپ کوئی بھی جملہ بنا سکتے ہیں۔ باتوں میں آنا۔ باتوں میں آنا، دھوکہ کھا جانا۔ باتوں میں آنا، دھوکہ کھا جانا۔ جملہ دیکھیے، فریدہ دکاندار کی باتوں میں آ کر خراب کپڑا خرید لائی، یعنی دھوکہ کھا لیا فریدہ نے۔ اب جملہ نمبر 2 آپ خود بنائیں گے، ٹھیک ہے؟ میری امی اکثر دوسرے لوگوں کی باتوں میں آ جاتی ہیں۔ اس طرح کچھ بھی آپ بنا سکتے ہیں، یا بہن کا لکھ سکتے ہیں، یا اپنا خود لکھ سکتے ہیں کہ میں اکثر لوگوں کی باتوں میں آ جاتا ہوں اور دھوکہ کھاتا ہوں۔ اب ہے حق ادا کرنا۔ حق ادا کرنا، بہت اچھی طرح کام کرنا، بدلہ دینا، یعنی کسی کا پورا حق دینا۔ کوئی اگر آپ کے گھر کام والی ہے، وہ کام کر رہی ہے اور آپ نے اسی کام کا معاوضہ اس کو پورا دیا، اس کا مطلب کیا ہوا؟ آپ نے اس کا حق ادا کیا۔ اگر آپ نے والدین کی خدمت کی، والدین سے اچھا برتاؤ کیا، تو آپ نے والدین کا حق ادا کیا۔ اور اگر والدین نے آپ کو اچھی تعلیم دی، اچھی تربیت کی، تو والدین نے آپ کا حق ادا کیا۔ والدین نے آپ کا حق ادا کیا۔ صحیح؟ جملہ نمبر 1، راشد منہاس نے ملک سے محبت کا حق ادا کر دیا۔ اب آپ بنائیے کوئی سا جملہ، کسی بھی آپ اس کا شخصیت کا نام لے کر لکھ سکتے ہیں۔ صحیح؟ اچھا، اب آ جائیے جملہ نمبر، بلکہ آخری جملہ ہے یہ، آگ بگولا ہونا، بہت غصے میں آنا، ٹھیک ہے؟ احمد اپنے دوست کو جھوٹ بولتے دیکھ کر آگ بگولا ہو گیا، بہت غصے میں آ گیا جھوٹ بولنے پر۔ اب آپ جملہ نمبر کچھ آپ بنائیں، خود سے آپ بنائیں گے کہ میرے والد جھوٹ بولنے پر آگ بگولا ہو جاتے ہیں، غلط بات سن کر میرے والد آگ بگولا ہو جاتے ہیں۔ آپ کوئی بھی ایسا جملہ بنا سکتے ہیں۔ اس طریقے سے یہ پیج نمبر 115 کی ایکسرسائز، پیج نمبر 116 کی ایکسرسائز یہ آپ نے کتاب میں ہی مکمل کرنی ہے اور پینسل سے کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ چونکہ کاپیاں بھی ہمارے پاس ہیں، لہٰذا ہم زیادہ ورک لوڈ آپ کو نہیں دے رہے، زیادہ ہوم ورک نہیں دے رہے، ابھی ڈیورنگ کلاس ہی آپ اس کو فل کر لیجئے، اس طرح آپ کا کام بر وقت ہو جائے گا، صحیح؟ اور آپ کو جو ہے مشکل نہیں ہوگی۔ صحیح ہے بچوں؟ اور اب تمام کام کی تیاری بھی کرتے رہیے، یاد کریے، ابھی جب کاپی ہمارے پاس ہیں، آپ کتاب میں بہت سی ایکسرسائز ہم نے کرائی ہیں، وہ آپ یاد کریے، سبق ریڈ کریے، سوالوں کے جواب مارک کیے ہوئے ہیں کتاب میں، وہ آپ یاد کر لیجئے، الفاظ معنی بھی ہیں، الفاظ معنی یاد کر لیجئے، کیونکہ انشاءاللہ تعالی سپٹمبر میں جیسے ہی اسکول کھلیں گے آپ کے منتھلی ٹیسٹ ہوں گے، فرسٹ منتھلی ٹیسٹ آپ کا ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور جس کے نمبر مڈ ٹرم میں انکلوڈ ہوتے ہیں،
یہ بات آپ کو بہت اچھی طریقے سے پتہ ہے، صحیح ہے؟ تو لہٰذا یہ مکمل کر دیجئے اور اب مجھے اجازت دیجئے، انشاءاللہ اگلے لیسن میں اگلے لیکچر میں ملاقات ہوتی ہے، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔